سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں رہتے ہوئے بندے کا آ، نقصان ہو رہا ہو، ہر سال کوئی نہ کوئی فوت ہو رہا ہو، تو کیا اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ذاتی طور پر کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ ہاں، کسی بھی چیز کے اندر نحوست اس میں کسی پائے جانے والے وصف کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑا، عورت اور گھر۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اگر نحوست ہو تو ان تین چیزوں میں ہو۔ مطلب کہ بنیادی طور پر تو یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، لیکن اگر سواری اس قسم کی ہو کہ وہ اڑیل ہے، تنگ کرنے والی ہے، تو وہ منحوس ہو سکتی ہے، لیکن نحوست سواری میں نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اندر اس قسم کا کوئی وصف ہے تو اس وجہ سے وہ منحوس ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ذاتی طور پر کوئی عورت منحوس ہو، ذاتی طور پر عورت کا منحوس ہونا یہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ ہاں، عورت کے اندر نحوست ہو سکتی ہے اس کے کسی وصف کی وجہ سے، کہ اگر عورت ایسی ہے کہ وہ بدتمیز ہے، خامد کی نافرمانی کرنے والی ہے، تو اس صورت میں وہ عورت منحوس ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھر بنیادی طور پر ذاتی طور پر تو منحوس نہیں ہے۔ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر تنگ ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ گھر منحوس ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز اپنے کسی وصف کی وجہ سے منحوس ہو سکتی ہے، لیکن مطلق طور پر کسی بھی چیز کے اندر نحوست کا قائل ہونا یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگ بعض دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ دن سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو دنوں کے اندر اگر کوئی دن کسی کے لیے خرابی کا باعث ہے، مطلب کسی قوم پر کسی دن میں عذاب نازل ہوا ہے، تو وہ اس اعتبار سے اس قوم کے لیے منحوس ثابت ہوا ہے، لیکن وہی دن دوسری جس قوم کو ان کے شر سے نقصان سے بچایا گیا ہے، ان کے لیے وہ برکت والا ثابت ہوا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک دن برکت والا بھی ثابت ہوا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نحوست والا بھی ثابت ہوا ہے۔ تو دین منحوس نہ ہوا، بلکہ اس کے اندر جو نحوست ہے وہ کسی خاص وصف کی وجہ سے ہے، نسبت کے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، اگر اس میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، کوئی ایسا وصف پایا جاتا ہے، اس وجہ سے نحوست کی نسبت اس چیز کی طرف ہو سکتی ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ گھر کا منحوس ہونا، تو گھر بھی ایسے ہی ہے۔ ہاں، اگر گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھر تنگ ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں اور زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر چپکلش رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو اس صورت میں گھر کو تبدیل کر لیا جائے، وہ درست ہے۔ باقی یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں کسی گھر میں رہنے کی وجہ سے فوتگیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں گھر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو، اگر تمہاری موت آئی ہے تو وہاں بھی تمہیں موت نے آ ہی جانا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اس گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ گھر ہمارے لیے منحوس ثابت ہو رہا، اس لیے ہماری کوئی نہ کوئی فوتگی ہو رہی ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہر بندے نے جو اس دنیا میں آیا ہے اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ گھر کی وجہ سے اس کے اوپر اس طرح کے معاملات بن رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی اور وجہ سے گھر میں تنگی ہے، گھر چھوٹا ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں، تو پھر گھر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔